औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पास इस्लामियात का जो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम बुनियादी इस्लाम के बुनियादी अकायद के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हमारा मौजू है अक़ीदा-ए आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। हमने शुरू में अक़ीदा-ए तौहीद के बारे में भी पढ़ा, अक़ीदा-ए रिसालत के बारे में पढ़ा, फिर अक़ीदा-ए मलाइका के बारे में पढ़ा, फिर अक़ीदा आसमानी कुतब के बारे में पढ़ा, और फिर हमारे पास जो मौजू है वो है अक़ीदा-ए आखिरत। अक़ीदा-ए आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अब अक़ीदा-ए आखिरत से मुराद क्या है? क़यामत के दिन पर यकीन रखना, हिसाब किताब के दिन पर यकीन रखना। मोमिनीन का इस बात पर ईमान है और इस बात पर यकीन है कि दुनिया में हम जो अमाल कर रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होना है, और अल्लाह ताला ने हमारे दुनिया में किए गए अमाल की जज़ा और सज़ा, जिसको हमारे अमाल की बुनियाद पर तरतीब दिया गया होगा, वो उस दिन हमें मिलेंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास जो मौजू है ना, अक़ीदा-ए आखिरत के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि इंसान हमेशा अपने इम्तहान और उसके रिज़ल्ट की फ़िक्र करता है। जब बच्चों आप लोग अपने इम्तहान की तैयारी करते हैं तो किस वजह से उसके बारे में अलर्ट होते हैं? क्योंकि आपको रिज़ल्ट की फ़िक्र होती है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो याद रखें कि ये दुनिया भी एक इम्तहान गाह है, और यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है वो कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के लिए, मोमिनीन के लिए दिया है, और उस्ताद मुअल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माबूस फरमाया, और उन्होंने उस किताब की तशरीह करके हम तमाम लोगों को सिखाया। अब जो हमारे अमाल हैं वो हमारी अटेम्पटेशन है, और एक रिज़ल्ट का दिन होगा यानी क़यामत का दिन होगा। जो अमाल हमने यहाँ पे किए होंगे उनकी जज़ा या सज़ा यानी रिज़ल्ट हमारे हाथों में आएगा, और उसके लिए हमें या तो सज़ा दी जाएगी या फिर इनाम खुदाबंदी से नवाजा जाएगा। तो जब इंसान इस बात पर ईमान रखता है कि एक दिन अल्लाह के सामने हाज़िर होना है, जब इंसान इस बात को यकीन कर लेता है और अपने दिल में इस बात को बिठा लेता है कि कोई है जो हमारे अमाल को नोट कर रहा है, जो हमारे अमाल को देख रहा है, और हमने उसके सामने हाज़िर होना है, ये जो एहतसाब है ना, जो रिज़ल्ट है, और ये इंसान को अलर्ट करता है कि हमने अपने अमाल को कैसे सरअंजाम देना है। तो इन्हीं के बारे में आज थोड़े से पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के हवाले से, कि जब हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह के सामने हमें हाज़िर होना है, तो उससे इंसानी सोच पे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे इंसानी किरदार में क्या तब्दीली आती है, उससे हमारे अमाल में क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास हमने हेडिंग सेलेक्ट की है एक्सप्लेन करने के लिए, वो है नेकी से रग़बत और बदी से नफ़रत। जब हम मोमिनीन या जब हम इंसान इस बात को अपने ज़हन में रखते हैं कि हम यहाँ पे जो जो काम कर रहे हैं वो हकूक़ अल्लाह के मामलात हैं या वो हकूक़ अल इबाद के मामलात हैं, हमें अल्लाह की तरफ लौट कर उनके लिए जवाब देना पड़ेगा, तो फिर हम इंसान नेकी की जानिब रग़बत रखते हैं और हम बदी से नफ़रत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नेक अमाल इंशाअल्लाह ताला जन्नत का हमारे लिए बाहिस बनते हैं, और अमाल बद हमें अमाल बद से नफ़रत करनी है, बुरे अमाल से बचना है, चाहे वो अमाल जो है हमारी ज़िंदगी में हकूक़ अल इबाद के बारे में हो या हकूक़ अल्लाह के बारे में हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बच्चों बताया है, बेशक नेक लोग जन्नत में हैं और बेशक गुनाहगार दोज़ख में हैं। अब यहाँ पे देखें, नेकी की तरफ रग़बत और बदी से नफ़रत के बारे में भी तो समझा दिया गया कि अगर यहाँ पे दुनिया में तुम जो काम कर रहे हो वो नेकी के हैं, तो फिर अल्लाह के पास तुम्हारे लिए इनाम में जन्नत है। लेकिन अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो जो बुरे हैं, तुम अल्लाह के बंदों को तंग कर रहे हो, उनके हकूक़ नाहक खा रहे हो, अल्लाह की इबादत
में दूसरों को शरीक ठहरा रहे हो, अल्लाह को भूल गए हो खुदा न खास्ता, तो फिर याद रखें कि फिर अल्लाह ताला आपके अमाल को नोट कर रहा है और क़यामत के दिन उसके सामने हमें जवाबदेह होना पड़ेगा जो यहाँ पे हमने काम किए होंगे। तो और जो कोई कुरान मजीद में एक और जगह पे बयान किया गया है, और जो कोई गुनाह करता है सो वो उसके ज़िम्मे है, और एक शख्स दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया बच्चों। इसके साथ ही कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि अपने अमाल को सरअंजाम देते वक्त इस बात को भूल मत जाओ कि एक बहुत बड़ी हस्ती तुम्हारे अमाल को नोट कर रही है और तुम्हें उसके सामने जवाबदेह होना है। दूसरी चीज़ के यहाँ पे आपके लिए जो बयान की गई है वो दूसरा पॉइंट है बहादुरी और सरफरोशी। जब आखिरत के दिन पर इंसान यकीन रखता है तो फिर मौत का डर उसके दिल से ख़त्म हो जाता है। जब आखिरत के दिन पर इंसान यकीन रखता है तो फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, बल्कि वो अल्लाह ताला की खातिर जब लड़ता है तो वो बहादुरी के साथ लड़ता है। वो अल्लाह के जो है दीन को फैलाने के लिए जब कोशिश करता है, या वो अल्लाह ताला के बयान किए गए कुरान मजीद के अंदर मामलात के बारे में जब लोग उनके ऊपर कोताही का मुजाहरा करते हैं या उन मामलात को नज़रअंदाज करते हैं या जुल्म करते हैं, उस जुल्म के ख़िलाफ़ जब हम लोग ईमान लाते हैं और हमारा यकीन है कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो फिर हम बहादुर हो जाते हैं। हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं, और हम अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सर नहीं झुकाते। ना ही मुसलमानों को फिर मौत से डर लगता है। वो ये सोचते हैं अगर अल्लाह के दीन की खातर, अगर अल्लाह के बंदों के हकूक़ की खातर हम लड़ते हुए इस दुनिया से चले भी गए तो हमारी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। और यहाँ पे जो हमने अल्लाह के दीन की खातिर या अल्लाह के बंदों को जुल्म से बचाने की खातिर अगर हमने यहाँ पे जंग की है तो अल्लाह के पास हमारे लिए उसकी जज़ा मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन वयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, फरमाते हैं और लड़ो उनसे यहाँ तक कि फितना ना रहे और दीन खालिस अल्लाह के लिए हो जाए। फिर बच्चों एक और जगह पे फरमाया गया है और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि ना और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि ना रहे फसाद और हो जावे दीन सब अल्लाह का। और इसके अलावा हमारे पास हदीस भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत तलवारों के साए तले है। अब देखिए एक शायर ने इसे कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग लड़ता है सिपाही। अगर काफिर है तो फिर तो उसका भरोसा उसकी तलवार के ऊपर है, उसने जो असलाह इकट्ठा किया हुआ है उसके ऊपर है। लेकिन अगर एक मोमिन लड़ता है तो मोमिन के साथ जो है अल्लाह का भरोसा होता है और अल्लाह का यकीन होता है, अल्लाह के सामने हाज़िरी का यकीन होता है। और यही वजह है कि फिर मोमिनीन अल्लाह के दीन की खातर या अल्लाह के बंदों के हकूक़ की खातर जब बोलते हैं या लड़ते हैं तो वो मौत से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि आखिरत के दिन का अल्लाह ताला ने आखिरत के दिन के लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है और हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है वो है सब्र और तहम्मुल, सब्र बर्दाश्त करना। आखिरत के दिन पर जब मोमिनीन यकीन रखते हैं तो फिर इस दुनिया में उनके ऊपर जो मुश्किलें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो उस पर सब्र से काम लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमने यहाँ पे जो अमल किया अगर हमें यहाँ पे जज़ा नहीं मिली तो हमारा अमल ज़ाया हो गया। उनके यहाँ पे किए गए अमाल ज़ाया नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला के पास महफूज होते हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं यहाँ पे ये देखें, इन अल्लाह महस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वबश्शिर साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह पसंद करते हैं सब्र करने वालों को। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सब्रुन ज़ियाउन, सब्र रोशनी है। फरमाते हैं अस्सब्रुन रिदाई, सब्र रिदा है, चादर है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, जिस चीज़ को बयान किया गया है वो ये है कि आखिरत पर यकीन
मोमिनीन को सब्र भी सिखाता है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर अच्छे अमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी अल्लाह की किसी आजमाइश में है, तो याद रखें कि अल्लाह की आजमाइश भी अल्लाह के प्यारे बंदों पे ही आती है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है लगातार ऐसे गुनाह किए जा रहे हैं जिन पे हमारी पकड़ हुई है। कभी वाकई ही गुनाहों पे भी पकड़ होती है और कभी अल्लाह ताला की आजमाइश भी होती है, तो उसके ऊपर सब्र से काम लेते हैं। कभी भी बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, फ़ौरन परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह से तवक्कल रखना चाहिए। जैसे कि आजकल पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी हालात एक वबा की वजह से परेशानी है तमाम लोगों के लिए, तो ऐसे ही मौक़ों के लिए भी फरमाया गया था कि सब्र और तहम्मुल से काम लेना है और अल्लाह ताला की जानिब रुजू रखना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और ये कि आखिरत के दिन पर यकीन तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं कि हमने हमेशा इसी ज़िंदगी को नहीं गुजारना, ये इस ज़िंदगी के बाद एक और भी ज़िंदगी है जहाँ पे हम अल्लाह ताला के रूबरू हाजिर होंगे और अपने अमाल के लिए जवाबदेह होंगे। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम देखें कि हम जो अमाल सर अंजाम दे रहे हैं वो कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस वबा ने हमको घेर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस वक्त में भी, उन हालात में भी अपने किरदार पर, अपने अमाल पर नज़र न डाल रहे हों। बच्चों, कम अज़ कम इस मौके पे हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब तो सोचें हम कि आखिरत का दिन मुकर्रर है और इस ज़िंदगी का ख़ात्मा होना है, हमें अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, अपने अमाल के लिए जवाबदेह होना है। तो फिर अपने अमाल पे गौर कीजिए, अपने अमाल को दुरुस्त करने की अपनी सी कोशिश कीजिए, कुरान मजीद को पढ़िए, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मतवज्जो होइए। बेशक हलाल रिज़्क़ कमाना भी इबादत है, लेकिन हमें तमाम मामलात के साथ कुरान और हदीस को वक्त देना चाहिए, क्योंकि असल वही है जो हमारी कामयाबी है। और हमें आखिरत के दिन, आज अगर हम कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हम सब्र करना सीखते हैं, तो आखिरत के दिन जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो शायद हमें वहाँ उस वक्त अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तो बच्चों, आखिरत के दिन पर यकीन इंसान को सब्र भी सिखाता है कि आज जहाँ पे हम जैसे अमल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जज़ा नहीं भी मिली तो आखिरत के दिन हमारी जज़ा हमारे अल्लाह के पास महफूज है। अल्लाह किसी के अमाल को ज़ाया नहीं करते हैं। फिर अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो हेडिंग है वो है आला इखलाक का असूल। आखिरत के दिन पर यकीन, क़यामत के दिन पर यकीन, एहतिसाब का यकीन, अल्लाह के सामने हाजिर होने का यकीन इंसान को अपने इखलाक की जानिब भी मुतवज्जो करता है। अगर हमें ये ना डर हो ना कि हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो फिर तो इंसान अपनी मनमानी करे। अब इखलाक में जो चीज़ें हैं वो उनको फिर नज़रअंदाज करेगा। लेकिन जब इंसान को ये पता है कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने हमने अपने एक एक ज़ुबान से बोली गई बात के लिए, एक एक अपने हाथ से किए गए अमल के लिए, एक एक हमारा कदम जिस जानिब उठा उसके लिए हम अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे, तो फिर हम अपने इखलाक को भी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अक़ीदा आखिरत से इंसानी ज़िंदगी पर एक और बड़ा असर ये पड़ता है कि आखिरत और अल्लाह ताला का डर इंसान को अपने इखलाक को बेहतर बनाने की तरफ मुतवज्जो करता है। अब इखलाक से क्या मुराद है? इखलाक में बच्चों बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अपने किरदार को संवारना, अपनी ज़ुबान को, जो बात हम बोलते हैं हक बात बोलना और झूठ ना बोलना, दूसरों के साथ हमारा रवैया अच्छा होना, सब्र रखना, बर्दाश्त रखना, अफ़ू व दरगुज़र से काम लेना, ज़िंदगी में मामलात को हैंडल करते वक्त लोगों का भी ख्याल रखना, दूसरों का हक़ कभी ना खाना, दूसरों के हक़ पे कभी नज़र ना रखना, ये तमाम चीज़ें किस में शामिल हैं? बेहतरीन इखलाक में। दूसरों को सलाम में पहल करनी चाहिए, दूसरों का हक़ उनको देना चाहिए, दूसरों को अपनी तरह का एक इंसान समझना चाहिए, मसावात का ख्याल रखना चाहिए, अख़ुवत भाईचारे का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की बातों को दरगुज़र कर देना चाहिए। ये है बेहतरीन इखलाक। और हम ज़रा सोचें तो सही कि हम दिन में कितनी दफ़ा
ان چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، فوراً چھوٹی سی بات پہ ہم غصہ کر جاتے ہیں، فوراً چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ہم دوسروں کے حق کھاتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دوسروں کے سامنے بد کلامی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مار جاتے ہیں۔ تو کیا یہ اخلاق ہے؟ نہیں، یہ مومنین کا اخلاق نہیں ہے۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اب دیکھیں، ہم الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھیں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے حق ادا نہیں ہوتا، اپنے عمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کیجئے۔ جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ہے، جن باتوں سے انہوں نے منع فرمایا ہے، ان باتوں سے رک جائیے، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو آپ اختیار کیجئے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کے اخلاق سے سیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کیسے وہ دشمنوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ تھا، کیسے وہ اپنے ساتھ رہنے والے غلاموں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، جب ہم ان کی سیرت کو جانیں گے، پھر ہم ان کی سیرت میں جو چیزیں ہم نے سیکھیں، ہم ان کو اپنے اخلاق میں شامل کرنے کی تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے، تو اس کا مطلب ہوا کہ پھر ہم نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے۔ ہم منہ زبانی تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن محبت اور فرما برداری یہ نہیں کہ ہم صرف ان کی باتوں کو کتاب میں پڑھ لیں اور پھر فراموش کر دیں۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں گی کہ دیکھیں بیٹا، آپ لوگ اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، تو کس صورت میں کرتے ہیں کہ بابا جس جگہ جانے سے منع کرتے ہیں ہم اس جگہ نہیں جاتے، کہ ماں جس چیز سے منع کرتی ہیں ہم وہ کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہماری ماں ناراض ہو جائے گی۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے کتنے خوبصورت جو ہے ہمیں اخلاق کی مثالیں دی ہیں، تو کیا ہم انہی کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں؟ کیا ہم ان کے اخلاق سے نہ سیکھیں؟ تو اگر آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں تو پھر انسانی زندگی پہ یہ اثر پڑتا ہے کہ ہم بہترین اخلاق اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ بچوں یہاں پہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاق کے بارے میں کچھ جو ہیں حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں تمام مخلوق اللہ کا کنبہ یعنی اللہ کی فیملی ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اللہ کے کنبے سے بہتر ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اخلاق انہی لوگوں کا بہتر ہوگا جنہیں آخرت کے دن کا یقین ہوگا، ورنہ تو جب انسان کے ذہن میں دل میں یہ بات ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، تو پھر وہ ایک حیوان کی طرح اپنی مرضی کے ساتھ زندگی کے معاملات کو لے کر چلتا ہے۔ یہاں پہ ہم کچھ اور بھی پوائنٹس کو دیکھیں گے۔ ایک اب ہمارے پاس ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن ہمارے پاس صرف ہمارے اعمال ہوں گے جو کہ ہماری بخشش کا یا ہماری سزا کا ذریعہ بن جائیں گے، ورنہ زندگی جو کہ ہم دنیا میں گزارتے ہیں یہ یہیں پہ ختم ہو جانی ہے۔ ہمارے ساتھ جو چیز جانی ہے وہ صرف ہمارے اعمال ہیں۔ مال سے مت محبت کیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال اور اولاد کو اسی لیے فتنہ قرار دیا تھا عزیز طلبہ و طالبات، کیونکہ انسان مال سے محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتوں تک کو بھول جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوسروں کا حق رکھ لیں گے، چھین لیں گے تو شاید اس سے ہماری جو ہے ہمارا رزق بڑھ جائے۔ اس وقت انسان کیا یہ بھول جاتا ہے کہ رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، دوسروں کا حق چھیننے سے ہم کبھی بھی بہت زیادہ امیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسروں کے اوپر خرچ کرو، اپنے ہاتھ کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنا ہاتھ دینے والا رکھو،
قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنا مال دوسروں پہ خرچ کیجئے. جہاں پہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہاں پہ فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ایک طرح سے مال ہے، وہ ایک مال ہے جو دوسروں کا حق ہے، جو کہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب صدقہ خیرات دینے کی بات تو بعد میں ہے. لوگ زکوٰۃ جو کہ اللہ نے مقرر کر دی ہے دوسروں کے لیے اس کو بھی لوگ جو ہے رکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ کیسے مال خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہر کس نیکی کو نہیں پہنچو گے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز میں سے خرچ نہ کر دو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو کچھ بھی اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو اپنے لیے ہی کرتے ہو. پھر بچوں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے عمدہ چیز خرچ کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی چیز دوسروں کو دینے کا ارادہ نہ کرو کہ جو کہ خراب ہو اور جو اگر تمہیں خود کو دی جائے تو تم نہیں لوگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی اگر یہاں پہ اس معاملے پہ ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بچوں ہمیشہ فرمایا تھا کہ تم میں سے تو کوئی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اللہ پاک قرآن مجید میں بے انتہا موقعوں پہ اللہ کے بندوں میں مال خرچ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے. اور بچوں ایک بہت پیاری آیت مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے جس میں مال خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے بلندی کے اوپر ایک باغ ہو اور اس پہ زور کا مینہ برسے، زور کی بارش برسے تو وہ باغ دگنا پھل دے. اب آپ کو بتائیں بلندی سے مراد کیا ہے اور باغ سے مراد کیا ہے؟ باغ سے مراد انسان کی نیت ہے اور بلندی سے مراد کیا ہے؟ انسان کی نیت کا بالکل صاف ہونا اور بہت اچھا ہونا، بہت مخلص ہونا. اور زور کا مینہ برسنا یعنی اگر انسان اپنی نیت کو صاف رکھتے ہوئے دل کھول کے اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرتا ہے تو دگنا پھل وہ باغ لائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت زیادہ دگنا اجر دیں گے. لیکن فرمایا گیا کہ اگر اس باغ پر ہلکا مینہ بھی پڑتا ہے، ہلکی بارش بھی برستی ہے تو بھی وہ پھل دے گا. یعنی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں خرچ کرنے کو، آپ تھوڑا بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اجر کا باعث ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں جب خرچ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا تو ایک اور جگہ بھی بچوں وہ لوگ جو صرف دکھاوا کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس چکنے پتھر کی سی ہے جس کے اوپر ہلکی سی مٹی کی تہ جمی ہو اور تھوڑی سی بھی بارش ہو اور وہ پتھر صاف ہو جائے. مطلب انسان کی نیت جو ہے وہ صاف نہیں ہے اور وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا تو پھر ہلکی سی بارش سے وہ پتھر صاف ہو گیا. مطلب انسان نے جو تھوڑی سی نیکی کی اس کی بدنیتی کی وجہ سے اس کی وہ نیکی بھی ضائع ہوگی. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے مومنو اپنے اعمال کو دکھ دے کر اور جتلا کر ضائع مت کرو. اب میں نے آپ کے سامنے بیٹا یہ آیات جو ہے بیان کی، ہم ذرا سوچیں، ہم ایک منٹ کے لیے ذرا اپنے عمل کے بارے میں سوچیں. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے نا، اللہ کے سامنے اپنے کیے گئے مال کے لیے جواب دہ ہونا ہے نا. تو پھر ذرا غور کیجئے، ہم زکوٰۃ کی تو بات ہی نہیں کر رہے جو تو حق ہی ان کا ہے. ہم جو مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم کیمرہ لگا لیتے ہیں کہ بھائی 10 لوگ دیکھیں ہم نے اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے. ہم 10 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے 4 دفعہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں بندے کی مدد کی ہے. تو کیا پھر اس طریقے سے ہم نیکی کما سکتے ہیں؟ کیا آخرت کے دن کے لیے ہم نے پھر کچھ بچایا ہے؟ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا بچوں پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندوں پہ خرچ کیا جائے، دل کھول کے خرچ کیا جائے اور خفیہ بھی خرچ کریں، اعلانیہ بھی خرچ کریں. آپ کے اعلانیہ خرچ کرنے سے ہو سکتا ہے دوسروں کو ترغیب ملے خرچ کرنے کی، لیکن اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اعمال میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور جس کو آخرت کے دن پر یقین ہے اس کے اعمال میں دکھاوا نہیں ہوگا.
اور جس کو اسی دنیا پہ یقین ہے صرف کہ مجھے جو کچھ حاصل کرنا ہے یہیں پر ہی حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ دکھاوا کرے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ہم چاہے اپنی سے کتنی بھی کوشش کر لیں، ملے گا ہمیں وہی جو ہماری نیت میں تھا، ورنہ ہم اپنی کوشش کر کے عزت نہیں کما سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا عقیدہ آخرت کے جو ہے دن پر یقین ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے دن پر یقین ہے، وہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے خرچ کریں گے۔ اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کے بندوں کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی جو ہے خبر سنا دیجئے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کیا گیا ہی ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے اعمال میں موجود ہوگا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے بعد گوشت گھر بھیجا، اور جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا گوشت تقسیم ہو گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، جتنا اچھا گوشت تھا وہ سب تقسیم ہو گیا اور جو خراب تھا وہ رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بانٹ دیا گیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے، اور جو رہ گیا ہے گھر میں سمجھیں کہ وہ باقی ہے، وہ کم ہے۔ تو یہاں پہ بچوں ہم بات کریں گے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو خرچ جو لوگوں میں بانٹ دیا ہے سمجھو وہ سیو رہ گئے، اور جو اپنے لیے آپ نے رکھ لیا ہے وہ خرچ ہو گیا ہے۔ تو جو چیز ہم لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں دراصل وہ ہم اپنے آخرت کے دن کے لیے اس نیکی کو سیو رکھ لیتے ہیں، آخرت کے دن ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو پھر ہمارے پاس اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے احساس ذمہ داری۔ رزلٹ کا خوف کتابوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن کا ڈر، حساب کتاب کا ڈر ہمیں ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بچوں ایک بہت پیاری حدیث بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد بھی نگران ہے اپنے خاندان والوں کے لیے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت بھی نگران ہے اپنے شوہر کے مال پر، اس کے بچوں کی تربیت کے لیے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک جو ہے غلام وہ اپنے آقا کے مال پر نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنی جگہ پہ نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمے ہے اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا۔ اب بچوں یہاں پہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ دیکھیں جب ہم نے حدیث بیان کی، حدیث میں بھی وہی بات ایکسپلین کی جا رہی ہے جو یہاں پہ آیت میں بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ذمہ داری رکھتا ہے۔ ہم اکثر یہ بڑا آسان کام ہے کہ دوسروں کو بلیم کرنا، دوسروں کو جو ہے ڈانٹنا، دوسروں پہ نکتہ چینی کرنا، لیکن کبھی غور کیجئے اپنے آپ پہ کہ ہر انسان کی انفرادی طور پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو کیا انفرادی طور پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اللہ کی ذات کو پہچان رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں نظر انداز تو نہیں کر رہے معاملات کو؟ کیا ہم جو ہیں اپنی ذمہ داریوں کو بحسن انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہماری لاپرواہی سے کہیں پہ کوئی بڑی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی جس کے بارے میں ہمیں جو ہے ابھی اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا؟ تو یاد رکھیں کہ ہر انسان نگران ہے اور ہر انسان اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ جس کی جو ذمہ داری ہے، صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے فرق نہیں پڑتا، معاشروں میں تبدیلی نہیں آتی۔ معاشرے میں تبدیلی بچوں اس وقت آتی ہے جب ہر انسان اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو
محسوس کرے، اور ہر انسان عدل سے کام لے، ہر انسان دیانتداری سے کام لے، ہر انسان سچ بولنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کرے، ہر انسان اپنے جو حقوق کو پہچانتا ہے اپنے فرائض کو بھی پہچانے، تو تب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوگا، تب وہ آج اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر سکے گا۔ لیکن اگر ہم صرف نکتہ چینی کریں گے، ہم صرف دوسروں کو الزام دیں گے، ہم اپنی ذات کو جو ہے نہیں دیکھیں گے کہ ہم خود کن کن لاپرواہیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر کبھی بھی نہ تو ایک گھر میں جو ہے بہتری آ سکتی ہے، نہ ایک معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارے ملک پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے، نہ ہی اسلامی جماعت بچوں اسلام دین جس کے لیے ہم اب اس بات کا تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں، تو کاش ہم اپنے نفس کو قربان کریں، کاش ہم اپنے نفس پرستی چھوڑیں اور ہم آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ جو بن رہی ہے وہ ہے جذبہ اثار اور قربانی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا گیا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بھلائی کر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں اللہ پاک ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یہاں پہ ایک حدیث شامل کی ہے بچوں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور شاعر نے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے، کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں جذبہ اثار اور قربانی، آخرت کے دن کا یقین انسان کے اندر جذبہ اثار پیدا کرتا ہے، جذبہ قربانی پیدا کرتا ہے۔ مطلب آپ دوسروں کو اپنے سے بڑھ کر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں، آپ دوسروں کی ضروریات کو پورا کریں، چاہے وہی چیز آپ کو خود بھی ضرورت ہو، لیکن آپ قربانی دیں، آپ خود اس چیز کو جو آپ کو ضرورت ہے اس کو چھوڑ کے دوسرا بندہ جو سامنے ہے جس کو اس چیز کی ضرورت ہے اس کو دیتے ہیں، تو یہ جذبہ اثار و قربانی ہے بچوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں قیامت کے دن پر یقین ہے تو یاد رکھیں کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہی دراصل مسلمانوں کی فلاح ہے، اور یہی دراصل دین اسلام نے، سلامتی کا جو کہ مذہب ہے اس نے قربانی دینا ہی سکھایا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسروں سے چھیننا جائے تو ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں گے، چھین کر پوری کی گئی، بددیانتی کر کے پوری کرنے کی کوشش جو ہے اگر ہم کرتے ہیں تو کبھی بھی ہم اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ آخر میں یہاں پہ جو ہے ہیڈنگ نمبر 8 اس میں بات کروں گی آخرت کی تیاری۔ عقیدہ آخرت کے دن پر یقین اگر ہے تو پھر انسان کے دل پہ، انسان کی روح پہ، انسان کے کردار پہ، انسان کی سوچ میں یہ خیال بھی آنا چاہیے، اس بات کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے آخرت کی تیاری کی ہے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، ہم زندگی میں اپنے چھوٹے چھوٹے سے معاملات کی بھی کتنی تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے صبح پیپر دینے کے لیے جانا ہے تو ہم اپنی ساری چیزوں کی تیاری رکھیں گے، یونیفارم کا خیال رکھیں گے، اب اس پیپر کے لیے بہت اچھی سی تیاری کریں گے۔ ہم نے اگر کہیں شادی پہ جانا ہے تو بڑے ہم محتاط ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ ہمیں بہت سارے لوگ دیکھیں گے، ہم نے وہاں پہ کیسے ڈریسنگ کر کے جانی ہے۔ تو جو قیامت کا دن ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کبھی فکر کریں کہ اس کی بھی کوئی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے معاملات کی ہم اتنی تیاری کرتے ہیں تو ہم اس اتنے بڑے دن کو کیوں بھول جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش کریں گے تو اس دن کی تیاری کیجئے، اس دن کے لیے میک اپ کا سامان کیجئے، اور وہ ہے سامان آپ کا عمل، وہ ہے سامان آپ کی گئی نیکیاں۔ اس دن کے لیے ہم لوگوں کو نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، نیکیاں جمع کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے بندوں کی مدد کرنی ہے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے، لوگوں کے لیے جو ہے ہم نے نیکی سے رغبت لوگوں کو بھی دلانی ہے اور بدی سے نفرت لوگوں کو سکھانی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، صبر و تحمل سے کام لینا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، آخرت کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سو
کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے بنایا تمہیں بے مقصد اور تم ہمارے پاس پھر لوٹ کر نہ آؤ گے؟ یعنی اللہ پاک یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آنا، تم نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے اور اس کی پھر تیاری رکھنی ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب دیکھیں شاعر نے بھی کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے، اور لاسٹ میں ہم بتائیں گے کہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے ریا اور دکھاوے سے پرہیز، یعنی آخرت کے دن پر اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر اپنے اعمال کو دکھا کر ضائع مت کیجیے، اس دنیا کے دکھاوے کر کے ضائع مت کیجیے، اپنے اعمال کو آخرت کے دن کے لیے جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا عزیز طلباء و طالبات وہ تھا عقیدہ آخرت پر یقین انسان کی زندگی میں کیا اثرات مرتب کرتی ہے۔ آخرت کے دن کا یقین ہی دراصل انسان کو انسان بناتا ہے اور اسے حیوانیت سے بچاتا ہے۔ آخرت کے دن کا یقین ہی دراصل ایک مسلمان کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے لیے، اپنے لیے بھی، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس کو پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہی سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت عطا کرے کہ ہم نفس پرستی سے نکل سکیں اور ہم اللہ کو پہچان سکیں، اپنے آخرت کے دن کو پہچان سکیں، اور ضرور حاضر ہونا ہے بچوں ہم نے اللہ کے سامنے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں بہت جلد حساب لینے والا ہوں، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کتنی زندگی ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کی زندگی کے بارے میں دیکھیں نا، کوئی بہت جی لیا تو کتنا 80 سال 50 سال کے بعد تو ہمت ویسے ہی جواب دے جاتی ہے۔ تو یہ وقت بہت کم ہے، آنکھ جھپکتے ہی جیسے لمحہ گزر جاتا ہے۔ واقعی ہی انسان کی زندگی اتنی ہی تھوڑی سی ہے، تو اس دن کی فکر کیجئے جو ابدی زندگی ہوگی، آخرت کے دن کی فکر کرتے ہوئے اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔